27واں پارہ ہے سورۃ الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الرحمن یہاں پر لکھا گیا ہے مدنیہ، یہ مدنی صورت ہے، اور اس سے پہلے سورۃ القمر، یہ بات پہلے واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا مضمون کے اعتبار سے ماقبل کے ساتھ مابعد کا ایک ربط ہوتا ہے۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ جو پرہیزگار لوگ ہیں یہ باغات میں اور نہروں میں ہوں گے اور سچی بیٹھک کے اندر قدرت رکھنے والے بادشاہ کے ہاں ہوں گے۔ وہ قدرت رکھنے والا بادشاہ، اس کا مصداق کون ہے؟ الرحمن، رحمان ذات ہے جو کہ اللہ ہے۔ دوسرا ربط ماقبل میں اللہ جل شانہ نے سورہ قمر کے اندر سمجھانے کے لیے انذار کا طریقہ اپنایا۔ اس امت کے کافر اور مشرک کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پچھلی امتوں کے حالات کو ذکر کر کے اس امت کو ڈرایا ہے کہ باز آ جاؤ اپنے کفر اور شرک سے، ورنہ جس طرح پہلی امتوں کے اندر قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، آل فرعون کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے، تو تمہیں بھی تباہ و برباد کیا جائے گا۔ جبکہ اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ سمجھانے کے لیے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسان کو احساس دلا رہا ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم شکریہ بجا لاتے ہوئے رحمان ذات کو مان کے اس کی مان کے چلنے والا بن جاؤ۔ اس ذات نے تمہارے لیے جس پیغمبر کا انتخاب کر کے اس کے طریقے زندگی کو کامیابی کا معیار بنایا، اسی کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو۔ اسی پیغمبر کے ذریعے اللہ نے تمہیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور تم سے تمہاری دنیاوی زندگی کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کی جنت ہے اور یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اس بات کا اقرار کر کے موت کے بعد کی زندگی کا قائل بن کے اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ تو ماقبل اللہ جل شانہ نے انذار کا طریقہ اپنایا، یہاں پر نعم کا تذکرہ کیا، اعلیٰ تک تذکرہ کیا ہوا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر جن مضامین کو بیان فرمایا ہے، تو قرآن کے مضامین 5 طرح کے ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون ہے توحید، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ دوسرا مضمون قرآن کا ہے رسالت، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہیں اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سارے برحق، اور آپ آخری پیغمبر، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسرا مضمون قرآن میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے احکام، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، من شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ جل شانہ نے احکام دیے، روزے کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا۔ اور چوتھا مضمون اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر جو بیان فرمایا ہے وہ کفار، مشرکین، یہود نصارہ کے ساتھ جو بحث و مباحثے ہو چکے ان کا ذکر ہے، ان کو مجادلات کہتے ہیں۔ اور 5واں مضمون ہے تذکیر، یاد دہانی۔ کیا لفظ ہے جی؟ تذکیر۔ 3 طرح کی یاد دہانیاں اللہ نے قرآن کے اندر کی ہوئی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، اللہ نے یاد دہانی کی اپنی نعمتوں کی،
وہ ظاہری نعمتیں ہیں یا باطنی نعمتیں یا آفاقی نعمتیں یا زمینی نعمتیں. اور دوسری قسم کی یاد دہانی اللہ نے کی ہے تذکیر بایام اللہ کہتے اس کو. گزشتہ امتوں کے حالات کا تذکرہ کر کے اللہ نے اس امت کو ایک پیغام دیا ہوا ہے، یاد دہانی کی ہوئی. فلاں کو اللہ نے تباہ کیا اور فلاں کو اللہ نے بچا لیا. اور تیسری قسم کی جو یاد دہانی ہے اس کو کہتے ہیں تذکیر بالبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. اس کے بارے میں اللہ یاد دہانی کر چکے ہیں. یہ 3 قسم کی یاد دہانیاں اس صورت کے اندر تذکیر بآلاء اللہ کا غلبہ ہے. اللہ اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہے ہیں. اس لیے یہاں ایک جملہ بار بار دہرایا جائے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. انشاءاللہ اس پر بات اپنے محل پہ کروں گا. تو اس صورت کے اندر اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد کر کے انسانوں کو احساسی ذمہ داری دلائی ہوئی ہے کہ تم دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں کو اختیار کرتے اللہ کا شکر بجا لاؤ. بہرحال مختصر سا ربط یہ ہو گیا. اس صورت کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، قرآن کا دلہن وہ کیا ہے؟ سورۃ الرحمن. اللہ جل شانہ نے اس سورت کے شروع میں ایک لفظ لایا ہے الرحمن. چونکہ معاشرے میں جس معاشرے میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس معاشرے میں کفر کا اور شرک کا عام طور پر ایک لوگوں کے اندر مزاج پایا جا رہا تھا. اس لیے جب اللہ نے اپنے لیے رحمان کا لفظ استعمال فرمایا لوگ کہنے لگے ومر رحمان، رحمان کو ہم تو رحمان نہیں جانتے ہیں. اللہ نے اپنا تعارف کروایا الرحمن علم القرآن. یا مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرما دی تو آپ کی نبوت پر دلیل کے طور پر اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. یہ پہلے بات سمجھا چکا ہوں کہ اللہ جب بھی دنیا کے اندر پیغمبر کی بعثت فرما چکے تو پیغمبر کی پیغمبری پر دلیل کے طور پر اللہ نے معجزہ دیا ہوا ہے. ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر ایک شخص 18ویں صدی کے اندر پیدا کیا گیا جس کا نام تھا سر سید احمد خان، جس کا قول یہ ہے کہ پیغمبر کو معجزے کی کوئی ضرورت نہیں. اور وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا اعتماد حضور کے احادیث سے اٹھانا چاہتا ہے. وہ حدیث کا ایک منکر انسان تھا. نعوذ باللہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی مثال ڈاکیا کی طرح ہوتی ہے. جس طرح کہ ڈاکیا ایک جگہ سے پوسٹ لے کے اور دوسرے بندے تک پہنچا دیتا ہے تو ایسے ہی اللہ سے قرآن لے کر امت تک پہنچانا یہ پیغمبر کا کام تھا. لیکن پوسٹ کے اندر کیا لکھا گیا ہے وہ جس کو پوسٹ لکھا گیا بھیجا گیا ہے وہ جانے اور جس نے بھیجا ہے وہ جانے. بس گویا کہ قرآن کے اندر کیا بتایا گیا یہ امت کا اپنا کام ہے، پیغمبر کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. گویا کہ پیغمبر کو بیچ میں سے ہٹا رہا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر جب انبیاء علیہ السلام کی بعثت فرمائی ہر نبی کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ وقتی طور پر تھے کہ جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو چکا تو معجزہ بھی ساتھ چلا گیا. لیکن مجھے اللہ پاک نے جب مبعوث فرمایا میری پیغمبری پر دلیل کے طور پر جو معجزہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ معجزہ ایسا عطا فرمایا کہ وہ تا قیامت چلنے والا ہے. کیونکہ پیغمبر کی پیغمبری میرا آپ کے پیغمبر اللہ کے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے تا قیامت آنے والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. اس سے آپ کی پیغمبری پر جو دلیل اللہ نے قائم کی ہوئی ہے اور وہ جو آپ کا سب سے بڑھ کر معجزہ ہے وہ اللہ نے اپنی وحی قرار دی ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے. اس کو قرآن ہم کہتے ہیں. تو اس معاشرے کے اندر ایک بات پائی جاتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ اس پیغمبر کو یہ قرآن سکھانے والا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس کا اپنا کلام ہے اور یہ اس کو کوئی بندہ ہے کہ اس کو سکھلاتا رہتا ہے.
اللہ نے اپنے پیغمبر کے دفاع میں خود گویا ہو کے بیان فرمایا، الرحمن علم القرآن، اے دنیا کے انسانوں، میرے محبوب کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ دنیا کا انسان اس کو یہ قرآن سکھا رہے، نہیں، رحمان ذات اس کو یہ سب کچھ سکھا رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اس کو اظہار ما فی الضمیر کا طریقہ سکھایا۔ الرحمن علم القرآن۔ عام طور پر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ خلق الانسان پہلے ہو جائے اور علم القرآن بعد میں ہو جائے، کیونکہ پہلے انسان کی تخلیق ہوگی پھر تعلیم ہوگی، نہیں ہے کہ پہلے تعلیم اور پھر تخلیق ہو۔ اب انسان وجود میں آیا نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے آئے؟ اس لیے یہ اللہ جل شانہ قرآن کی تعلیم کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب معاشرہ پستی میں گر جاتا ہے، اپنی اصلیت انسانیت کھو بیٹھتی ہے، اس معاشرے کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ انسانیت کو ترقی کے راستے پر لگانے کے لیے سب سے بڑھ کر ذریعہ وہ قرآن ہے۔ اور آج ہمارے دنیا کے اسکالر اور دنیا کے کچھ دانشور نعوذ باللہ قرآن کو راستے میں رکاوٹ سمجھ رہے ہیں، اور قرآن والوں کو ترقی کے لیے رکاوٹ سمجھ رہے ہیں۔ یہ مولوی سمجھتے نہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ پچھلے زمانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، دنیا جدید ترقی کر چکی ہے۔ تم کتنی ترقی کر چکے ہو؟ تم چاند تک پہنچنے کے دعوے کر رہے ہو، تمہیں اللہ نے وہ کلام نصیب فرمایا، تم چاند سے اوپر جا کے، آسمانوں سے اوپر جا کے عرش والے کے ہاں پہنچ سکتے ہو اگر اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو گے۔ مسلمان محنت نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو گیا، احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں قرآن کی کیا حیثیت ہے وہ آج ہم خود جانتے ہیں، قرآن والوں کی کیا حیثیت ہے وہ آج ہم خود جانتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے آفیسر دنیا کے ایک چھوٹے سے پوسٹ پر بیٹھ کے اس کی لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں، اور پیغمبر کے مصلی پر کھڑے ہونے والے کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اسکولوں میں جا کر دیکھیں، کالجز میں جا کر دیکھیں، یونیورسٹیز میں جا کر دیکھیں، اسلامیات کے پڑھانے والے کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے اور اسلامیات کے پڑھانے والے کی حیثیت کیا دی جاتی ہے۔ چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ اسکول کے ٹیچرز ہو، چاہے وہ اسکول کے بچے پڑھنے والے ہوں، سب کی نظروں میں اسلامیات کے کتاب کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کے استاد کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ سمجھا رہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ جل شانہ upgrades many people by the means of this book۔ اللہ جل شانہ اس کتاب کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو بلند درجے عطا فرماتے ہیں، and degrades many people by the means of same، اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو پست و ذلیل کراتے ہیں۔ اب ہمارا دعویٰ کیا اور اللہ پاک کیا سمجھا رہے ہیں؟ اور رحمان ذات نے قرآن سے کہا، انسان کی انسانیت میں اگر تکمیل آئے گی، انسانیت اگر عروج پر پہنچے گی، اس کے لیے سب سے بڑھ کر چیز وہ قرآن ہے۔ اور یہ ہماری بات صرف نہیں، یہ اللہ کی سمجھائی ہوئی بات۔ اور آج دنیا کا جو قرآن کا منکر ہے وہ بھی اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ واقعی مسلمان جب تک قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور جب سے امت نے قرآن کو چھوڑ کے رکھا ہے، آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے آج کا معاشرہ خود مظاہرہ کر رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے کہ جو اسلامی ممالک قوت اور طاقت کے ہوتے ہوئے اور فوج کے ہوتے ہوئے اور ایٹمی قوت کے دعوے کرنے کے باوجود دنیا والوں کے سامنے ٹس پڑے ہوئے ہیں، بات تک نہیں کر سکتے۔ ایک جھنڈا لہرانے والے کو جھنڈا لہرانے سے منع کیا جا رہا ہے، ایک آواز لگانے والے کے آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ اتنی غلامی کے طوق اپنے گردن میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے رحمان ذات سمجھا رہے، علم القرآن، رحمان ذات نے قرآن سکھلایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان،
انسان کو اظہار معافی زمین کا طریقہ سمجھایا۔ اگر انسان کو اللہ یہ طریقہ نہ سمجھاتے، یہ زبان کی گویائی، یہ نطق نہ عطا فرما دیتے، تو یہ انسان جانوروں کی طرح، چپاؤ کی طرح ہوتا، کچھ بھی اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ دوسروں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، دوسروں میں اپنی فکر منتقل کر رہا ہے، اپنا سوچ اور نظریہ پیش کر رہا ہے، اپنے درد اور دکھ کو سامنے ظاہر کر رہا ہے، اس زبان کی گویائی کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اس علماء فرماتے ہیں خلق الانسان علمہ البیان، انسان سے اگر اس امت کے نبی مراد لیے جائے تو مراد بیان سے حلال اور حرام اللہ پاک نے نبی کو سمجھایا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال کو اپناؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر مطلق انسان مراد لیا جائے تو انسانوں کے بھی ابو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، علمہ البیان، اس کو دنیا کی تمام چیزوں کے نام اللہ پاک نے سمجھا دیے، سکھا دیے، وعلم آدم الاسماء کلھا، یہ مراد ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، انسان کی ذات پر اللہ پاک نے کتنی نعمت کی۔ انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، خلق الانسان، اس انسان کا جو تذکرہ تک نہیں تھا، نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس انسان کو بنایا، اور یہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر اے دنیا کے انسان، تمہارے ظاہر دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے آسمان کا نظام پیدا فرمایا، اور آسمانی مخلوقات تم دیکھ رہے ہو، سورج کو اور چاند کو، یہ سورج اور چاند اس لیے اللہ نے نہیں پیدا کیے کہ تم اس کو اللہ کا درجہ دے کے، الہ بنا کے تم سورج کی پرستش میں لگ جاؤ، سورج کی عبادت میں لگ جاؤ، نہیں نہیں، یہ سورج تو خود اللہ کا پابند ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند تو ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ خود اللہ کے حکم کے پابند بن کر وقت گزار رہے ہیں، اور ان کا بھی ایک وقت متعین ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق بالنهار، اللہ نے ایک ترتیب چلا کے رکھی ہوئی ہے، سورج اور چاند ایک مدار کے اندر چل رہے ہیں، ایک وقت جب آ جائے گا اللہ چاہیں گے جمع الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند ٹکرا جائیں گے، اور ٹکرانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائیں گے، اور نیچے پانی میں گر کے بلاسٹ ہو جائے گا اور آگ لگ جائے گی۔ اس لیے یہ لکل اجر مسمى، اللہ پاک نے ایک مقررہ میعاد رکھی ہوئی ہے، اس لیے یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، یہ تمہارے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمائے۔ سورج سے فائدہ حاصل کرنے والے تم، کبھی اللہ اس کو گرم کرا دیتے ہیں، جاؤ دیکھو نا بھاولپور کے لوگوں سے کہ جہاں پر کھجور اور آم پک رہا ہو تو اس کے لیے کس درجے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میٹھے آم تو تم یہاں کھاتے رہتے ہو، لیکن گرمی کون برداشت کرتا رہتا ہے؟ اگر اللہ اس سورج کو یہ تپش نہ عطا کرتے، حرارت نہ عطا کرتے، کہاں سے یہ آم کھا لیتے، یہ کھجور کہاں سے کھا لیتے؟ ریگستانی علاقوں کے اندر اتنی تپش اور گرمی اور حرارت، درجہ حرارت، ہاں اسی طرح جب اللہ چاہ لیتے ہیں اس حرارت کو کم کر دیتے ہیں، سال کے موسم کو دیکھے، کبھی گرمی کبھی سردی لے اللہ پاک لے آتے ہیں، تمہیں احساس ہو جائے۔ اور یہ دنیا کی گرمی، یہ جہنم کی گرمی، یہ جہنم کا ایک پھونک ہوا کرتا ہے جو جہاں تم محسوس کرتے رہتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ اس لیے چاند کو اللہ نے پیدا فرمایا، چاند کی چاندنی، رات کو پھلوں کے اندر مٹاس اللہ اسی چاند کی چاندنی کی برکت سے ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے، اس لیے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، سورج کا نظام اور چاند کا نظام، شمسی نظام اور قمری نظام، یہ کیلنڈر جو تم چلاتے رہتے ہو، یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے چاند اور اللہ کی پیدا کی ہوئی سورج ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر رکھے ہیں، تم اللہ کا پابند بن جاؤ۔ جیسا سورج اپنے کام کرنے میں اللہ کا پابند ہے، کبھی اللہ کی ذرا برابر نافرمائی نہیں کرتا، سارے لوگوں کے لیے چراغ، سارے لوگوں کے لیے روشنی، سارے لوگوں کے لیے فائدے کی ایک چیز ہے۔ انسان بھی جب اللہ کا پابند بن جاتا ہے، یہ ساری دنیا کے لیے مفید بن جاتا ہے، اور انسان جب اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اس سے بڑھ کر زہریلا کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑھ کر سخت کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال والنجم والشجر یسجدان، اور پودے اور درخت وہ اللہ کے سامنے سرب سجود ہے، ہر ایک چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی رہتی ہے، لیکن انسان اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ نجم یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کبھی اس کا ترجمہ آتا ہے تارے،
कभी इसका तर्जमा आते हैं जड़ी बूटियां, वो पौधे जिसका मजबूत तना नहीं हो तो उसको नजम कहते हैं। और जब कोई दरख्त इस तरह का बन जाए कि वो मजबूत तनावर बन जाए तो उसको फिर शजर कहते हैं। अन्नजम व शजर, जो जड़ी बूटियां हैं, जो बेलदार दरख्त है और जो तनावर दरख्त है, दोनों किस्म के दरख्त अल्लाह की पाकी बयान करने में लगे हैं। वो अल्लाह के सामने सर्व सुजूद है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ज़ात ने कुरान सिखलाया। खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। अल्लमहुल बयान, उसको इजहार माफी ज़मीर का तरीका समझाया। वश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद वो एक हिसाब से चल रहे हैं। वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान, और पौधे और दरख्त और जड़ी बूटियां और दरख्त यस्जुदान, अल्लाह के सामने सिजदारेज़ है, अल्लाह के सामने सर्व सुजूद है, अल्लाह की पाकी बयान करते रहते हैं। सदक़ल्लाह।